بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، پچھلے ہفتے ہم نے ایک درس شروع کیا تھا، 3 بڑے گناہ، 3 نہایت خطرناک بڑے گناہ ہیں جن کا تذکرہ میں نے شروع کیا تھا، اور وہ تینوں گناہ یہ ہیں: الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2، الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس اور نا امید ظاہر کرنا. اور نمبر 3، والامن من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر اور لاپرواہ ہو جانا. یہ 3 بڑے گناہ نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. من الکبائر الاشراک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ. آپ نے فرمایا بڑے بڑے گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں وہ یہ 3 ہیں، جن میں الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی شرک کرنا. اس کی ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ تو نہیں بلکہ جو سمجھے مختصر انداز میں نے بتایا، اور یہ بھی میں نے واضح کیا کہ شرک کے اسباب کیا ہوتے ہیں اختصار کے ساتھ. دوسرا گناہ، اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا لیکن پورا نہیں ہو پایا. آج انشاءاللہ اسی دوسرے گناہ کی ہم تکمیل کریں گے. دوسرا گناہ ہے والیأس من روح اللہ، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اسی مایوس سے عام طور پر ہم لوگ جو اردو زبان میں بولتے ہیں اسی عربی لفظ سے نکلا یأس سے. یأسن مانے یأس، یا حمزہ اور سین، اس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا. تو اسی یأس سے ہم لوگ ہمارے اردو میں وہ لفظ مایوس عربی لفظ ہے، جیسے مایوسی ظاہر کرنا، نا امید ہونا.
یہاں مایوسی کے متعلق پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لینا ہے کہ مایوسی کے متعلق دو لفظ آئے ہیں قرآن پاک میں، دو لفظ ہیں اور دونوں کے معنی مایوس ہونے کے ہیں۔ ایک تو ہے یأس اور دوسرا ہے قنوط۔ قنوط دونوں کے معنی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ مایوس ہونا، لیکن بہت سارے اہل علم نے بتایا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ قنوط، مایوس، یہ سمجھیں کہ قنوط کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قنوط کا لفظ مایوسی کے معنی میں کئی مقام پر کیا ہے۔ ایک تو ہے 2 مرتبہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 55 اور 56، قنوط کا لفظ ان دونوں آیتوں میں 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب فرشتے آئے اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی، تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ تو فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم نے سچی چیز کی بشارت دی ہے، فلا تکن من القانتین، آپ قنوط کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ یہاں مایوسی ظاہر نہ کریں، مایوس نہ ہو۔ اور مایوسی کیوں تھی؟ بیوی حضرت سارہ انتہائی درجے کی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کی اب کوئی توقع اور امید باقی نہیں تھی۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا کہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں تو ان کو بھی حیرت ہوئی، اور ان سے زیادہ حضرت سارہ کو ہوئی۔ حضرت سارہ تو اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے باہر آ گئی، کیا غضب کی خبر سنا رہے ہو، کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ الفاظ سے کچھ مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں نے بتایا بشرناک بالحق، یا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا کہ آپ کو ہم بشارت دے رہے ہیں سچی بات کی، بیٹا ہوگا۔ رہی بات آپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں تو فلا تکن من القانتین، اس سے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب فرشتوں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں، تو ابراہیم خلیل اللہ تو نبی تھے، انہوں نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رحمت اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الا القوم الضالون، گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کس کا 2 مرتبہ کس کا لفظ آیا ہوا ہے؟ قنوط کا، مایوسی کے معنی میں۔ اور یاس کا معنی، یاس جو ہے اس کے معنی بھی آتے ہیں مایوسی کے، اور وہ قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کے میں مذکور ہے۔ پچھلے ہفتے یہ آیت پڑھ کے میں نے سنائی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے آخر میں بالکل جب بنیامین کو بھی بھائیوں نے غائب کیا اور بتایا آ کر کے، تو حضرت یعقوب نبی اللہ نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو، یا بنیا، میرے پیارے بیٹو، جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو، پتہ لگاؤ، اور ان کے بھائی بنیامین کو بھی ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ مایوس نہیں ہونا کہ نہیں ملیں گے، جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تیأسوا من روح اللہ۔ دیکھیں یہاں
یقنوتوں کے بجائے قنوت کے بجائے کیا استعمال ہوا ہے؟ یاس. ولا تیأسوا، مت مایوس ہو اللہ تعالی کی رحمتوں سے. پھر اسی آیت میں دوبارہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یاد رکھنا میری بیٹو، جاؤ ڈھونڈو اپنے بھائیوں کو، مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس کافر قوم ہوتی ہے، مومن کبھی نہیں ہوتا. اس سے پتا چلا کہ یاس کتنا بڑا گناہ ہے. مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ کفر. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو یہ پہلی چیز سمجھنے کی تھی کہ قنوت اور یاس یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کے معنی کیا ہیں؟ مایوس. لیکن اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ دونوں کے معنی مایوس کے تو ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ قنوت کہتے ہیں عام مایوسی کو. آپ کسی بھی چیز سے مایوس ہو گئے، تھوڑے سے بھی مایوس ہو گئے یا زیادہ، تو مایوسی مایوسی. پانی کی ضرورت تھی، ڈھونڈے نہیں ملا، ہمت ہار کر بھائی اب مایوس ہو گئے، کہاں پانی، ایسے بھوک پیاس سے مر جائیں گے. مایوسی ظاہر کی. اس سے بڑی کوئی چیز آپ ڈھونڈ رہے تھے نہیں پائے، اس سے بھی خطرے میں آپ ہیں، آپ وہاں اس چیز سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. یہ مایوسی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قنوت. عام مایوسی کو قنوت کہا جاتا ہے. لیکن قنوت کی انتہائی درجہ جو آخری درجہ ہوتا ہے شدت کے ساتھ، یعنی جس سے زیادہ کوئی مایوسی ہو ہی نہیں سکتی، مایوسی کی آخری حد جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یاس. اس طرح سے قنوت اور یاس دونوں میں فرق ہے. قنوت ہوتا ہے عام مایوسی، لیکن یہی مایوسی جب آخری انتہائی درجے کو پہنچ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت کے بجائے یاس کہتے ہیں. اور یہ دو فرق قرآنی آیات سے اہل علم نے اخذ کیا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سورہ ہجر سے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کون سے لوگ محروم ہوتے ہیں؟ الا القوم الضالون. کیا؟ قنوت. یہاں کون سا لفظ ہے؟ قنوت. اللہ کی رحمت سے یقنوت وہ محروم ہوتے ہیں جو ظالم ہو، بھٹکے ہوئے لوگ ہوں. ضالون، ضالون کے معنی بھٹکے ہوئے، گمراہ. کوئی ہدایت پر رہنے والا انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمتوں سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رحمتوں سے مایوس ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خسارے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کیا یاس کا، تو وہاں کیا فرمایا؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جہاں یاس کا لفظ آیا، اگر کسی کو انسان نے یاس کا درجہ کی انتہائی درجے کی مایوسی یعنی یاس تک پہنچ گیا تو اس کو قرآن نے کافر قرار دیا. قنوت میں ہے تو بھٹکا ہوا کہا، اور جہاں مایوسی ظاہر کیا یاس آ گیا اس کو کیا قرار دیا ہے؟ کافر. انہ لا ییأس یا بنی یذهبوا
فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے یاس ظاہر نہ کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاس ظاہر وہ کرتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قنوت کے لیے تو بھٹکا ہوا گمراہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یاس ظاہر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لفظ سے یاد کیا ہے. اسی لیے دونوں میں کہا جاتا ہے فرق ہے، اور دونوں ناجائز و حرام ہیں. اور حرام ہونے کی دلیل امام قتادہ، امام المفسرین، امام ضحاک اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے، جیسے کہا جاتا ہے ہر صحیح حدیث کا مصدر یا ہر صحیح حدیث کا کوئی نہ کوئی ثبوت کتاب اللہ سے ضرور مل جاتا ہے. کیوں؟ ہر صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے کتاب و مرضی کی کیا ہے؟ وہ تفسیر ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من الکبائر الاشراک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ. تو حدیث میں تو ہے، لیکن قرآن میں ان تینوں گناہوں کو اکبر من الکبائر نہیں کہا گیا ہے. تو امام قتادہ، امام ضحاک اور دیگر اہل علم کہتے ہیں اسی آیت سے پتا چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں. کیسے دلیل ملی؟ اللہ اکبر. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوسی ظاہر کرنے والوں کو کافر قرار دیا ہے. مایوسی ظاہر کرنے کو کیا کہا ہے؟ کفر قرار دیا ہے. تو جب مایوسی کو کفر قرار دیا گیا تو اس کا مطلب کہ ہاں شراب پینے والے کو تو کافر نہیں قرار دیا گیا ہے، زنا کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا گیا ہے، سود خور کو کبیرہ تو ہے لیکن کافر نہیں قرار دیا گیا. مایوس، اللہ کی رحمتوں سے مایوسی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے. من الکبائر الاشراک باللہ والیأس من روح اللہ والامر من مکر اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اب یہاں تیسری چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ آخر یہ مایوسی، یہ تو کہتے ہیں بھائی مایوسی ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم نے کیا بگاڑا مایوسی کر کے، ہمارے رب کا معاملہ ہے. آخر سوچنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوسی ظاہر کرنا گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ بڑی اہم چیز کو سمجھنا چاہیے. اتنے گناہ کبیرہ ہیں لیکن ان گناہ کبیرہ میں مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ کیوں قرار دیا، اکبر الکبائر کیوں قرار دیا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں. گناہ اللہ کی رحمتوں سے مایوسی ظاہر کرنے کو گناہ کبیرہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مایوسی کا معنی سمجھنا چاہیے. قنوت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو پہلے. یأس کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے. ان کی تعریف اور ان کا معنی سمجھ لینے کے بعد آسانی سے بات واضح ہو جائے گی کہ آخر مایوسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کیوں قرار، شرک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا، شرک کا ساتھ جوڑ دیا. اللہ اکبر. تو قنوت یا یاس
پہلے اس کا مطلب سمجھ، وہ کیا ہے؟ استبعاد الفرج والیأس منہ، استبعاد الفرج والیأس منہ۔ قنوط اور مایوسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کی کیا وضاحت ہوتی ہے؟ دو لفظوں میں کہتے ہیں کہ قنوط اور یأس کہتے ہیں آپ پر جو پریشانی نازل ہوئی ہے، جو تنگی اور دکھ آپ پر آیا ہوا ہے، یا جو چیز آپ اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں، مایوس کب ہوتا ہے آدمی؟ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اب یہ اللہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا نہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ آپ کا بچہ بیمار ہے یا آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ نے دعا کروائی، شفا کی دعا کروائی، علاج معالجہ کیے، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی بڑھتا ہی جا رہا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، تو آپ آخر میں کیا کریں؟ بس اللہ تعالیٰ اب کیا شفا دے گا، آئی بات دیکھیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب شفا دینے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اب شفا نہیں دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے شفا جو ہے ناممکن ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے اللہ کے بارے میں کر ڈالا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دیکھا آپ نے، شرابی نے شراب پیا حرام سمجھتے ہوئے، اور ایک آدمی نے اللہ تعالی کی رحمتوں کی مایوسی ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو لولا لنگڑا ایسا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ بیماری دور نہیں کر پاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ، آپ نے دعا مانگی، علاج کیا، معالجہ کیا، اللہ رب العالمین ابھی آپ کو شفا نہیں دیا، تو آپ اس کو مختلف انداز سے سوچیں۔ اس لیے ہمارے بہت سارے بڑے لوگ کہتے ہیں، کیا تھے بھائی، دعا مانگو، اگر قبول نہیں، بظاہر ابھی تمہاری تکلیف دور نہیں ہوئی تو سمجھو کہ ہم کو بھی مانگنے، شاید ہم اور مانگو، کیوں؟ سوچو کہ شاید کبھی ہمارے مانگنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، ہو سکتا ہے جیسے مانگنا چاہیے ہمیں ویسے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہ ہو، یا اللہ دینے پر قادر تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے حق میں یہی بہتر ہو جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مفسرین نقل کرتے ہیں قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربہ۔ ابراہیم ہمارے بندے، سورہ انبیاء کے اندر ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور نبی علیہ السلام کی جو مسند حدیث موجود ہے وہ یہ کہ کم سے کم، اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ کتنے؟ 18 سال۔ اور اس بیماری میں ان کی دعا کیا تھی؟ بعض روایتیں آتی ہیں، مفسرین نقل کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہو کہتے اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کر رہا ہوں، لیکن ابلیس کب وقت کو پتہ چلے گا تو ہمارے پیچھے اور لگ پڑ جائے گی اس دعا کو۔ کیوں؟ اتنی بیماری میں ابلیس اچھے اچھے کے پیر کو پھسلا دیتا ہے، لیکن وہ کہے گا ایوب اتنی بیماری میں بھی ہمارے قابو میں نہیں آیا۔ دعا کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اس دعا کا خلاصہ یہ، اے اللہ آپ نے ہمیں مال دیا، اولاد دیا، صحت دیا، تندرستی دیا،
یہاں تک کہ مال اور اولاد کی محبت ہمارے جسم کے رگ رگ میں پیوست ہو گئی. اور اللہ نے اتنی نعمتوں سے آپ نے مجھے نوازا، اولاد بھی اتنی فرما بردار، جانور بھی ہمارے اتنے وفادار. اللہ تعالیٰ جب سے تو نے مال اور اولاد اور مویشی دیا، آج تک ہمارے دروازے پر کسی انسان نے آ کر کے یہ نہیں کہا ایوب تمہارے فلاں بچے نے آج ہمارے بچے کو مارا ہے. اے اللہ، جب آپ نے مال دیا تھا ہم کو تو آپ کا اتنا بڑا کرم ہم پر تھا کہ اتنی زندگی گزر گئی مالداری کی، کسی انسان نے آ کر کے ایک دن بھی دروازے پر یہ نہیں شکایت کی ایوب تمہاری بکری نے یا تمہارے جانور نے ہمارے فصل کو نقصان کر دیا ہے. آج اس قدر ہمارے اولاد کو، ہمارے مویشی کو، ہمارے مال و دولت کو اللہ آپ نے ایسی رحمت بنا رکھا تھا کہ کسی نے کبھی شکایت نہیں کی. کبھی کسی نے آ کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ ایوب تم نے ہم سے لیا تھا اتنا ابھی تک واپس نہیں کہ ہم کو واپس کر دو. اللہ جب آپ نے دیا تھا تو الحمدللہ دنیا میں ہر قسم کی عزت بے عزتی میں یہ ہماری آپ کا دیا ہوا مال اور اولاد ہمارے لیے کیا تھی؟ یہ دیوار کے مانند تھے. اللہ اکبر. اور اے اللہ جب آپ نے ان تمام چیزوں کو ہم سے چھین لیا، ذرا دیکھو سوچنے کا انداز. اے اللہ جب آپ نے ان تمام چیزوں کو دے کر کے ہم سے اب چھین لیا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی میں رحمت ہی سمجھتا ہوں. کیوں؟ اب جب سے چھین لیا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی مخلوق حائل ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. نہ بیوی کی محبت نہ اولاد کی محبت. اللہ پہلے سے بڑی نعمت تو یہ اب اس حالت میں ہم ہیں، جسمانی تکلیف ہو رہی ہے، ہم بیمار ہیں، لیکن جو مزہ آ رہا ہے کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں دنیا کی کوئی چیز حائل ہے ہی نہیں. بس اللہ میرے اس مزے کو ابلیس کو پتہ نہ چلنے پائے، ورنہ وہ کم وقت چڑھ کر کے اور ہمارے پیچھے پڑ جائے. دیکھا آپ نے سوچنے کا انداز میرے بھائی. آدمی سوچ لے کہ ہاں یہ بیماری ہے، ممکن ہے اس بیماری میں ہی ہماری کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اللہ قادر تو ہے، لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دے، لیکن ابھی تک اللہ نے دور نہیں کیا. تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو دور کرنا ہوتا تو اب تک دور کر دیتا. اب کیا دور کرے گا؟ اللہ اکبر. اب تو ڈاکٹروں نے ہی جواب دے دیا کہ موت کا انتظار کرو. اللہ اکبر. ساری مایوسی. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے کہ لمحے بھر میں چاہے تو آپ کو اچھا کر دے. حضرت ایوب کو کیا ہوا؟ یہی ہوا نا. اللہ سے فرماتا ہے 18 سال گزر گئے، لیکن جب لوگوں نے تانے دینا شروع کیا اور طرح طرح سے پریشان کرنا، نہیں یہ نبی تو ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسا گناہ، سخت گناہ کیا ہے کہ پوری قوم کے اندر اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو سزا دیا ہے. لیکن جرم ان کا بڑا ہے، اس لیے 18 سال میں بھی ابھی سزا مکمل نہیں ہوئی. اب لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا تو ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر. اے اللہ یہ تو بڑی تکلیف دے رہے ہیں، یہ بڑی تکلیف ہے، یہ شیطانی حرکتیں ہیں. وانت ارحم الراحمین. یہ ہے رحمت سے مایوس نہ ہونا. 18 سال کم سے کم، لیکن کہتے کیا ہے؟ وانت ارحم الراحمین. اللہ آپ تو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جس دن انہوں نے زبان کھولی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان کی اہلیہ کہتی ہیں اس قدر یہ کمزور ہو گئے تھے اور لوگوں نے بائی کاٹ کر کے باغیچے میں جنگل میں ڈال دیا تھا. میں طرح اپنے شوہر، بیمار شوہر کو لے کر کے وہاں رہا کرتی تھی. قضاء حاجت کے لیے میں ان کو پکڑ کر کے لے کے جاتی، کہیں بیٹھا دیتی تھی، پھر دور ہٹ کر کے آ جاتا، وہاں بیٹھا کر کے آ جاتی. کہتی ہیں ایک دن میں وہاں سے بیٹھا کر کے آ گئی اور
کنارے دور کھڑی انتظار کر رہی ہوں کہ اب آواز لگائیں گے، اب آواز لگائیں گے، فارغ ہونے کے بعد جا کر کے اٹھا کے لاؤں گی، لیکن آج آواز آتی ہی نہیں۔ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایوب علیہ السلام جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے کا ارکض برجلک، ایوب جہاں تم ہو یہیں اپنے پیر کو ذرا مار پٹکو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ وانت ارحم الراحمین۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کہ اچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا ارکض برجلک، ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے پیر پٹکا، بیمار جو چل نہیں سکتے کتنے زور سے مارے ہوں گے، بس ایک بہانہ چاہیے تھا، جیسے پیر مارا پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل، فوراً اس سے تم غسل کرو۔ اور بیوی بیچاری وہاں انتظار کر رہی ہے کہ فارغ ہوں گے، آواز لگائیں گے تو ہم جائیں گے۔ اب وہاں بیوی انتظار کر رہی ہے، یہاں ان کا معاملہ ڈائریکٹ اس سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ھذا مغتسل، اس سے نہاؤ پہلے، بارد، بڑا پیارا شیرین میٹھا پانی ہے، اور اس کو پی لو۔ لمحے بھر میں پیے نہائے، اندر باہر کی ساری بیماریاں دور، صحت مند تندرست ہو کر کے جب فارغ اللہ فرمایا اب جاؤ، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَعَهُمْ مِثْلَهُ، بھیجا اللہ رب جاؤ، آگے بڑھے۔ تو عورت بیچاری سوچتی ہے پتہ نہیں اجنبی شخص کون آ رہا ہے، کنارے ہوئی کہتے ہیں یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی یعقوب بہت دیر سے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، ابھی تک وہ پلٹ کر کے نہیں آئے، کہیں وہ نظر آئے ہیں، کہیں بھیڑیے یا کتے شیر اور چیتا ان کو اٹھا لے گیا۔ کہتے ہیں انا ایوب، انا ایوب، میں ایوب ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ پورا قصہ بتایا۔ اللہ اکبر! انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو، ہزار ڈاکٹر جواب دے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کہ نہیں اب آپ کا وقت آ چکا ہے، اسی بیماری ہی میں آپ کے حق میں بیماری ہی بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس رہو، یا تو یہ ہے اور یا تو وہ ہے۔ صحت اور عافیت نہیں ہے تو اجر و ثواب ہے، صحت اور عافیت نہیں ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں، اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو رہی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایوب کو میں نے کہا جاؤ، ایوب علیہ السلام جب چلے تو اللہ فرماتے ان کے پہنچنے کے پہلے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہاں ہم نے جتنے ان کے اہل ویال مرے تھے سب کو لوٹا دیا، بلکہ اتنا ہی اور دے دیا، اور سارے گھر کے تجوریاں اور سارے برتن جو تھے بکس ہیں، سارے سونے چاندی ہیرے جواہرات مال اناج غلہ سب سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ کیا؟ کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں رحمتا من عندنا، یہ میری طرف سے اللہ ایوب کو رحمتیں تھیں، اور کس لیے ہے؟ تاکہ عقل مندوں کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب وہ اس لائق نہیں رہ گیا کہ ہم کو وہ ہماری پریشانی کو دور کرے، اسی لیے بہت بڑا جرم ہے۔ اور وہ بھی سنیں اس سے اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ قطع الرجاء والعمل من اللہ فیما یخاف، اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی امید رکھنی چاہیے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں آ رہا ہے،
اللہ کی مغفرت پر، اللہ تعالیٰ کی سخاوت پر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر. اور جان یہ بھی اب آپ کے ذہنوں سے بات نکل جا رہی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہم پر اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے. اتنی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کب؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ظاہر کرنے، لوگوں سے شکایت ظاہر کرنے لگے. اسی لیے اللہ اکبر، ہر حال میں 2 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید. اور رحمت ایک تو نہیں ہوتی بھائی. آپ بیمار ہیں، ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے، ٹھیک ہے نا. ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، کسی بندے کے لیے سوچتے نہیں، کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑا اونچا مقام جو بنا کے رکھا رہا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ساری زندگی تو گزر رہی ہے، اب اپنے نیک اعمال کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی پریشانی اور بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس بیماری میں جو صبر کرے گا اس کے اجر و ثواب سے وہ اعلیٰ درجے کی جنت جو ہم نے بنا رکھی ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیں گے. میرے بھائی ہے رحمت کی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت. ارے ان سے پوچھو، پتہ چل جائے کہ ہاں اس درخت پر چڑھنا ہے یا اس پر چڑھنے میں تمہیں نجات ملے گی، اور سیڑھی پہ زیادہ بھیڑ لگی ہو تو شاید رسی مل جائے تو یہاں چڑھ جائیں، کھڑکی سے چڑھ جائیں گے. ہاں اور آپ تو ماشاءاللہ سارے بھائی ایسے ملکوں سے رہنے والے ہیں کہ اگر بس فل ہو جائے پھر کیا حشر ہوتا ہے بھائی. اوپر بیٹھنے میں کتنے مشکلات آتی ہیں، لیکن صرف اس امید پر کہ ہاں بیٹھیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. انسان اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ذرا دیکھو کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن اس مشقت کو عذاب نہیں سمجھتا، وہ کامیابی سمجھتا ہے. تو ایک مہربانی اور اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ آپ تکلیف میں تکلیف کو دور کر دیں. اور دوسری مہربانی کیا ہے اس کے علاوہ؟ جو حدیث میں نے بیان کیا، کتنی پیاری حدیث، اس پر انسان اگر یقین رکھ لے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بندے کو بہت اعلیٰ مقام اور درجہ عطا کر دیتے ہیں اور اپنی نیکیوں کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو پر کوئی بیماری یا کوئی پریشانی مسلط کر دیتے ہیں تاکہ اس بیماری میں صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے اجر و ثواب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ جنت میں جو عالی شان مقام بنا رکھا وہاں تک پہنچ جائے گا. پھر اللہ اکبر، ایک رحمت، 2 رحمت ہو گئی. تیسری رحمت میرے بھائیو، اللہ اکبر، لا بأس طہور انشاء اللہ. نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، آپ گئے وہاں تو بہت شدت کا بخار تھا ان کو. کیا ہو گیا؟ کرا رہے ہیں اللہ کے رسول بہت تیز بخار ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا باس طہور انشاءاللہ. ارے مبارک ہو، اس بخار میں تم جو جل رہے ہو اس سے تمہارے زندگی کے سارے گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. لا باس طہور انشاءاللہ. ارے اس بخار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے رہا ہے. کتنی بڑی ہے بھائی رحمت. گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی، کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی لیے ایک رحمت نہیں میں دوسرے سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ہر حال میں مومن اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اسے فائدہ ہی فائدہ. اس لیے رحمت کے ماں سے مایوسی کفر قرار دیا گیا. اور ذرا سنو، اللہ اکبر. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد الطیالسی، امام احمد بن حنبل اور امام بہقی شعب الایمان میں، امام ابو داؤد وغیرہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں بھائی کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو. کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں مرتے دم تک. یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ سارے محدثین معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، ان شئتم
اے ہمارے صحابیوں، ان شئتم انبئکم بما یقول اللہ بأول ما یقول اللہ یوم القیامت للمؤمنین وبأول ما یقول المؤمنون للہ او کما قال علیہ السلام۔ اے مسلمانوں، کیا میں تم کو بتاؤں، اگر تم چاہتے ہو، ان شئتم، میرے صحابیوں اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات مومنوں سے کیا کہیں گے اور مومن اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے۔ ان شئتم انبئکم وان شئتم انبأتکم بأول ما یقول اللہ یوم القیامت للمؤمنین وبأول ما یقول المؤمنون للہ۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں بتاؤں سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں سے کیا کریں گے اور مومنین سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے کہ سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں مومنوں سے پوچھیں گے حل احببتم لقائی، مرنے کے پہلے دنیا میں تم ہماری ملاقات کی تمنا خواہش رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ کس سے کر رہے ہیں؟ مومن سے۔ اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیبوں میں ہم سب کو داخل کرے۔ ہاں کیوں؟ کتنے تو ایسے لا یتکلمون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کریں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے بھی بد نصیب ہوں گے۔ اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں، سب سے پہلی گفتگو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے پوچھتے ہیں حل احببتم لقائی، کیا ہماری ملاقات کا شوق تھا، دنیا کے اندر چاہتے تھے، سوچتے تھے، تمنا رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، یہ تو سب سے پہلی گفتگو کس کی ہوئی؟ اللہ کی مومنوں سے۔ اور مومنوں کی سب سے پہلی گفتگو کیا ہوگی؟ وہ کیا کہیں گے؟ نعم یا ربنا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، بالکل ہم تمام لوگ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں بڑی خواہش اور بڑی تمنا آپ کے دیدار کی تھی اور آپ کے ملاقات کا بڑا شوق تھا۔ ہو گئی گفتگو۔ پھر اللہ تعالیٰ مجلی مانگ، کس لیے ہم سے ملنا چاہتے تھے، ہمارا دیدار کیوں کرنا چاہتے، کیا تمہارا مقصد تھا، کیا مانگنا تھا ہم سے، کچھ لینا ہے، مال دولت روپیہ پیسہ بیوی بچے، کیا چاہتے ہو، آخر کیا وجہ تھی، لما، کس چیز کی بنا پر، کیا سبب تھا جس کی وجہ سے تم ہماری ملاقات کی بڑی خواہش و تمنا دنیا میں رکھا کرتے تھے۔ مومنین کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، الہ العالمین رجونا عفوک ورحمتک، نہیں نہ مال چاہتے تھے نہ دولت چاہتے تھے، دنیا میں بڑی خواہش و تمنا تھی کہ آپ سے ملاقات ہوگی، بڑی محبوب چیز تھی آپ کی ملاقات، اور ملاقات کا مقصد اللہ تعالیٰ صرف یہ بیوی بچے مال دولت نہیں، دو چیزیں تھیں، رجونا عفوک ورحمتک، صرف یہ اس لیے خواہش رکھتے تھے کہ رب ہمارا رب بڑا مہربان ہے، قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو امید ہے کہ ہمارا رب معاف بھی کر دے اور اپنا رحم بھی ہم پر کر دے، یہی ایک تمنا۔ اللہ اکبر، جب بندے یہ کہیں گے کیا امید رکھے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر، لیکن عمل کے ساتھ، ایسا نہیں زندگی بھر یہ رہے اور صرف رمضان میں مسجد میں جائے، نہیں، مولوی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، نہیں، ایسے لوگوں تو بھٹکنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، سمجھ گئے نا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ
وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اے بے نمازیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنی پنڈلی کھول دے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور بے نمازیوں کو بلایا جائے گا آؤ بھائی ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ ایسی پیٹھ ان کی لوہے اور تانبے کی بنا دے گا کہ چاہتے ہوئے بھی نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ. کیوں؟ ان کی پیٹھ جھک ہی نہیں سکتی. اور اللہ نے اتنی صدا کیوں دیا؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہہ کر کے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ سَالِمُونَ، صحت مند رہنے کے باوجود بھی نماز بے ایمان نہیں پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی ہے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ کیسے؟ اگر معلوم پڑے ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں اور کمپنی والے کہیں بھائی یہ دبئی کے اندر فلاں فلاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے جتنے ہی لوگ ہیں سب کیا کریں، اپنا میڈیکل کیا کرواتے ہیں، ہاں جائیں تب خون بلڈ سب ٹیسٹ کرائیں اور میڈیکل رپورٹ لے کر کے آئیں. کیوں؟ ایسے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں جس کے جراثیم میں جس کے خون یا پیشاب میں جراثیم ملے اس کو جیل، اس کے بعد وہیں سے آؤٹ سامان اس کا ایئرپورٹ پر پہنچا دیا جائے گا لیکن اس کو کمرے میں نہیں آنے دیا جائے گا. ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں. ابھی تو یہ بھائی ہمارے اندر تو کچھ نہیں ہے لیکن جب تک ڈاکٹر رپورٹ نہ دیتے تب تک ان کے روکتے کھڑے رہیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب کچھ درست ہونے کے باوجود یہ نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. ہم نے روزے نماز حج زکات سب کچھ کیے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ان میں کون اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، کون معیار پر اترا کون معیار پر نہیں اترا. یہ 3 میٹر کپڑا خریدنے کے لیے جاؤ گے، اگر کہیں ایک دھاگا نکلا ہوا ہے تو واپس کر دیتے ہو. 3 میٹر کپڑے کی بھی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں بھی کچھ معیار ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، معیار ہے. ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو سوچتا ہے جتنا ہو سکتا ہے کرتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار پر اترتے ہیں یا اترتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیکھتے، نبی ہیں، اسماعیل نبی زادے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہو رہا ہے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل، بس آپ قبول کر لیں، جو ہو سکتا ہے ہم نے کیا. سورہ آل عمران وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ اللہ والوں نے اعلیٰ درجے کے جو صحابی ان کے تھے دشمنوں سے جہاد کیا، قتال کیا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان اپنا مال سب کچھ گنوایا. اللہ فرماتے ہیں لیکن ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللہ اکبر. نبی کے ساتھی صحابی ہوں، وہ بھی عام صحابی، ربیون صدیقین کا درجہ رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوں، لہو لہان ہو، زخم سے جسم بھرا ہوا ہو، پھر بھی دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ تعالیٰ اس فریضے کا ادا کرنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اے اللہ اگر کچھ ادھر ادھر زیادتی ہو گئی ہو اس فریضے کا ادا کرنے میں، تیری اطاعت و فرما برداری میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ معاف کر دیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ نیک کام پر ہمارے قدموں کو آئندہ کے لیے بھی جما دے.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المومنون کے اندر کہ ڈرتے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں, ڈرتے بھی ہیں, اور وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. یہ انبیاء ہیں, یہ صالحین ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ اکبر هل احببتم لقائی, دنیا ملاقات کی خواہش رکھتے تھے ہماری؟ ہاں. کیوں, کس لیے رکھتے تھے, کیا کس سبب پر, کیا وجہ تھی؟ تو کیا کہیں گے رجونا مغفرت عفوک و رحمتک. ہو گئی بات. اے اللہ صرف اس لیے امید رکھتے کہ آپ پاس حاضر ہوں گے اپنے نام اعمال کو لے کر کے, تو آپ کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی تو درگزر کر دیں گے اور پھر اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. اسی اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, جب بھی تم جنت مانگو تو کہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت دے دے. تم میں سے کوئی آدمی صرف اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے کہا اچھا اللہ کے رسول آپ تو جائیں گے نا, آپ تو جائیں گے نا, ہم لوگوں کی عبادت ٹوٹی پھوٹی نہ کام آئے لیکن آپ تو جائیں گے. اللہ کے رسول والا انا, اللہ کی قسم میں بھی اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی, مگر یہ کہ جب نام اعمال لے کے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا چادر ہم پر ڈال دے. اللہ اکبر. نبی بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہیں, اور ہم کچھ نہیں, بڑے بابا سے بیعت کر لے مرید بن جائے بس جنت میں جانے کے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے ہم کتنی امیدیں رکھے ہوئے. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا کیوں ہم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, تو کیا جواب دیں گے رجو یا ربنا رجونا رحمتک مفوک و رحمتک. اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے وہ سننے کے لائق اللہ تعالیٰ سب کو اس کا مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, میرے بندو تم دنیا میں ہم سے ملاقات کی خواہش و تمنا اس لیے کرتے رہے کہ ہم حشر کے میدان میں تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہیں اپنے فضل و کرم اور رحمتوں سے نواز دیں گے. تو سن لو انی قد اوجبت لکم رحمتی, میں نے بھی تم پر اپنی رحمتیں نازل کرنا واجب کر لیا ہے. تو ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کی امید رکھنی چاہیے, کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز یاد رکھیں, امام ترمذی, امام احمد, امام حاکم, ابن ابی دنیا اور دیگر لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے, وہ بھی یاد رکھو میرے بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ. اللہ اکبر. حسن الظن من حسن العبادہ. اے لوگو ہمیشہ دین اور دنیا کے معاملے میں تم اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو, اچھی امید رکھو. اللہ کے متعلق کبھی بدگمانی نہ کرو. حسن الظن من حسن العبادہ. میرے بھائیوں تم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھا کرو, اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے متعلق رکھو. کیوں؟ من حسن العبادہ, اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھی امید رکھیں, حسن ظن رکھیں, اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ظاہر کرنا, شکوہ شکایت کرنا, یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ کبیرہ قرار دیا, اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رحمتوں سے مایوسی کو کفر قرار دیا.
آپ الحمدللہ بہت اچھے ڈگری لیے ہوئے ہیں، نوکری تلاش رہے ہیں، اگر آپ کو کام نہیں مل رہا ہے، کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو آپ کا کام یہ بھی مایوسی 2-4 مہینے 10 ہفتہ 10 مہینے 1 وزٹ 2 وزٹ نکالنے کے بعد آدمی اگر کامیاب نہ ہوا تو اب انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہے۔ نہیں، آپ مایوس نہ ہوں، ہر چیز کا وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے۔ درخت کا پتا بھی نہیں گرتا جب تک کہ وقت مقررہ نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے جو وقت کا مقرر کر رکھا ہے آپ کے نوکری کے لیے، روزی روٹی کے لیے، ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا ہے، آپ انتظار کریں۔ لیکن مایوس ہو کر کے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک چیز اور بتائیں، آپ کبھی غور کریں گے تو شرک، یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے شرک کے بعد 3 گناہ کبیرہ میں شرک کے بعد سب سے پہلا گناہ کیا قرار دیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے مایوسی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی مایوسی ہی انسان کو شرک کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان درگاہوں کا چکر کب لگاتا ہے؟ جب معلوم پڑتا ہے کہ ہاں آپ اوپر والے سے کام نہیں، ڈائریکٹ نہیں بنے گا تو ان کے پاس جاؤ، ان سے سفارش کرو۔ دیکھو آپ نے، انسان نوکری اور انسان شادی کرتا ہے، اگر اولاد ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو شیطان کس طرح سے وسوسہ دلاتا ہے۔ اب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو سیدھے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا، تعویذ وہ لے گا، ہاں شرکے کے اڈوں پر وہ جائے گا، جنتر منتر کے پیچھے وہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح سے انسان بہت سارے معاملات میں کفریہ شرکیہ اعمال مبتلا ہونے کا سبب جو بنتا ہے انسان کے وہ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مایوسی کرے گا، ظاہر کرے گا، مایوسی میں مبتلا ہوگا تو اپنی مایوسی امید پوری کرنے کے لیے، مقصد پوری کرنے کے لیے جہاں سے بھی، جس کو کہا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اوپر والے سے مایوس ہوں گے۔ اگر کسی نے کہا فلاں جگہ ایک کالا بکرا ذبح کر دینے سے فلاں کو اولاد مل جاتی، مشکل دور ہوتی ہے، تو سوچیں چلو بھائی وہاں بھی جا کر کے تجربہ کر لیتے ہیں۔ شرک اور کفر میں مبتلا ہونے کا سبب مایوسی ہوتی ہے، اسی لیے شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ اللہ کے رسول نے مایوسی قرار دیا، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کتاب اللہ سنت رسول سمجھو، اور یہ کبھی سبب بنتی ہے بے دینی۔ مایوسی کے سبب کیا بن جاتی ہے؟ سبب بنتا ہے بے دینی۔ اگر آپ کو معلوم ہو، آپ کے علم میں ہو کہ یہ چیز نہیں مل رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ اسی میں ہماری بہتری رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ غیب پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کے حد میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کسی چیز کی بڑی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اس موقع وہ حدیث ذرا یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی طویل حدیث، جب ایک عورت چلی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 3 حادثہ پیش آیا۔ راستہ پکڑ کے جا رہی ہے، گود میں بچہ ہے، اب بچے کو دودھ پیا رہی ہے، راستے میں جا رہی تھی، ایک بڑا ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان صحت مند گھوڑے پر سوار شاہانہ انداز سے گزر رہا ہے، تو اس ماں کے دل میں آ گیا، اللہ میرا بیٹا بھی ایسا بن جاتا تو کتنا بہترین جوان بنتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بھی بیٹے کو ایسے بنا دینا۔ ماں کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا کی۔ اللہ رسول نے فرمایا ایسے چھاتی، اشارہ کیا، چھاتی، ماں کی چھاتی دونوں ہونٹوں کے درمیان لیے ہوئے تھا، لیکن جیسے ماں نے دعا مانگی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے اس بیٹے کو ایسے ہی بنانا، آنے اور فوراً چھاتی سے منہ ہٹایا اور ماں کی نگاہ میں نگاہ ڈالا اور کہا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اللہ میری ماں کی دعا کو قبول نہیں کرنا، ہمیں کبھی ایسا نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ فرماتے عورت بڑی حیرت میں، ابھی تک بچہ بولتا نہیں تھا
اور پھر بھی نہیں بول رہا، بولا تو وہی جو میں نے دعا مانگی اس کی تردید کیا. یہ سوچتی جا رہی بڑی فکر میں کیا ہو گیا، بچہ ایک ہی جملہ بولا، اس کے بعد پھر آواز بند ہو گئی، نہ اس سے پہلے بولا نہ اس کے بعد میں. چلی جا رہی ہے، ایک گاؤں کے قریب پہنچی عورت لے کر کے، تو دیکھا کہ ایک باندھی ہے لڑکی، اس لڑکی کو لوگ جوتے سے چپل سے مار رہے ہیں اور ٹانک پکڑ کے گھسیٹ کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور کہتے زنیتے سرقتے، تو نے حرام کام کیا ہے، تو زانیہ ہے، تو چور ہے، چٹین ہے، چرانے والی ہے، مار رہے ہیں. تو ماں بیچاری کا دل بھر آیا، اس نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اللہ میرے بیٹے کو کبھی ایسے نہیں بنانا. تو بچہ پھر ماں کے چھاتی سے منہ ہٹایا، اللہم اجعلنی مثل ہذہ، اللہ ہم کو ایسے ہی بنانا. اللہ اکبر. ماں بڑی حیرت میں، یہ کیا غضب کا بچہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے عبرت و نصیحت کے لیے. اللہ رسول نے فرمایا وہ گھوڑ سوار جو تھا وقت کا پورے علاقے کا سب سے بڑا بدماش، ڈاکو، لٹیرا، قاتل تھا. تو اللہ نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا وہ اللہ نے بچے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نہ بنانا. کیوں؟ اگر ماں کی دعا قبول کر لیتا تو ماں بچہ بھی وقت کا ڈاکو اور قاتل بن جاتا. اللہ دیکھیں، ماں نے ظاہر کو دیکھا لیکن حقیقت کا علم ہے اللہ کو ہے. پھر آگے اس بچی کو جو پٹائی کر رہے تھے لڑکی کو اور اس طرح سے اس کو ذلیل کر رہے تھے، ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہ بنانا. تو بیٹے نے کہا اللہ مجھ کو ایسے ہی بنانا. اللہ رسول فرماتے ہیں وہ نہایت دیندار امانت دار عورت لڑکی تھی. وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی بیچاری، گھر کے میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، بچی کے گلے میں سونے کا ہار تھا. وہی لڑکی جو ہے نوکرانی اس گھر والی اپنے ملکہ کی بیٹی کو کھلاتی تھی، باہر لے کے کہیں گئی تھی. وہ کھیلتے ہوئے کہیں بچی کا ہاتھ لگا، سونے کا ہار زمین پر گر گیا. اور نہ بچی تو چھوٹی تھی، وہ لڑکی جو تھی خادمہ وہ دیکھ نہیں پائی. اب لے کر کے آئی، بچی گھر واپس آ گئی. ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا تو بچی کے گلے میں ہار نہیں ہے. اس کو پکڑا. تو نے کہا نہیں، واقعی وہ سچی تھی. ہوا کیا؟ وہ زمین پر ایسے ہی لال سرخ کے سونا پڑا ہوا تھا، اوپر سے چیل گزر رہا تھا. اس نے سمجھا لوہے کا گوشت کا ٹکڑا ہے. نیچے آئی، اٹھا کے لے کے چلی گئی، چیل لے کے چلی گئی ہار کو. اب زمین میں ڈھونڈتے ہیں کہیں نہیں، تو لوگوں نے کہا اسی نے چرایا ہے، اسی نے چرایا. مار رہی تھی، امانت دار، دیانت دار، تقوی شعار، اتنی بہترین عورت، ڈنڈے کھا رہی ہے لیکن غلط بات کا اقرار نہیں کرتی. نہیں میں نے نہیں لیا ہے. اور واقعی آخرکار جب لوگوں نے بے انتہا مارا تو اللہ رب العالمین اس چیل کو حکم دیا کہ جہاں سے تو نے اٹھایا تھا اور جہاں لوگ اس کو مارو وہیں لے جا کے گرا دے. وہ پرند چیل لیا، چونکہ کھا تو سکتی نہیں تھی، اٹھا لے گئی. تب پتہ چلا گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ سونے کا یہ ٹکڑا ہے. اب سونا کیسے کھائے گی؟ اور اس کو پرندہ پہن بھی نہیں سکتی تھی. لوٹا دی. پھر اس بیچاری کی جان بچی. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے گویائی عطا کی بچے کو تاکہ بتا دے کہ ہاں ایسے ہی امانت دار دیندار تو ہم کو بھی بننا چاہیے. تو میرے بھائی مستقبل آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بدتر ہے، اس کا علم اللہ وحدہ لا شریک. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ان کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب ایک تیسرا گناہ جو ہے نہایت خطرناک، الامر من مکر اللہ، اس کا تذکرہ اگلے ہفتے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.